अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। आम इंतखाबात के नतीजे में मरकज में बिखरा हुआ मैंडेट सही, लेकिन वो मिलने के बाद हुकूमत की तश्कील के इब्तिदाई मराहिल मुकम्मल होने को हैं। दो बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी MQM को साथ मिलाकर विफाक में हुकूमत बनाएगी। हुकूमत साजी के लिए कुछ लोग कुछ दो के फार्मूले के तहत दोनों पार्टीज के दरमियान आईनी ओहदों के लिए भी मामला तय पा चुके हैं, लेकिन नून लीग में यह राय भी पाई जाती है कि पीपल्स पार्टी से अददी बरतरी के बावजूद मुस्लिम लीग नून ने वजारत उज़्मा का ओहदा लेने की खातिर अहम आईनी ओहदे देकर घाटे का सौदा किया है। बहरहाल अब जबकि हुकूमत बनने जा रही है, उससे एक मजबूत अपोजिशन और सख्त माशी चैलेंजेस से निमटना होगा। तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी की तरह JUI हो, बलूचिस्तान की नेशनलिस्ट जमातें हों, उनको इंतखाबी नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और इसी बुनियाद पर PTI और JUI के दरमियान राब्ते हुए। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी हमें एक नेशनलिस्ट जो कुव्वतें हैं, वहाँ पर पार्टीज़ हैं, उन पर मबनी एक इत्तेहाद बनता नज़र आ रहा है। इसी तरह की सूरत हाल सिंध में भी है। जमात इस्लामी JUI के साथ मिलकर जो है वो और GDA वो एक अलायंस बनाने का इरादा रखते हैं। अब मौजूदा हालात में इक़्तिदार में आने वाली जमातों के लिए हुकूमत जो है वो कतन फूलों की सेज नहीं होगी। उसे एक तरफ जहां माशी चैलेंजेस दरपेश होंगे, वहीं एक सख्त अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, जिसका जिक्र गुज़श्ता रोज पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर ने भी हमारे प्रोग्राम में किया। मजबूत अपोजिशन बिल्कुल होगी, न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि नॉइजी अपोजिशन होगी। ये दैट इज एंटिसिपेटेड एंड running the house will be a tough job. So जो speaker है, I have a lot of sympathies for whoever is the incoming speaker. Stable कितनी होगी, I don't know. It depends on the government, it depends on the prime minister कि वो किस तरह से लोगों को अपने साथ लेके चलते हैं। अब 3 जमातों के इत्तेहाद पर मुश्तमिल ये इत्तेहाद मुल्की मसाइल के लिए कितना मजबूत साबित होगा, इस पर नून लीग के नायब सदर खुर्रम दस्तगीर क्या राय रखते हैं, सुनिए जरा। 3 जहतें हैं जिसमें चैलेंजेस आएंगे। पहली तो जहत जिसके बारे में हम सबको मालूम है, वो पाकिस्तान की मईशत है और उसमें महंगाई को कंट्रोल करना बहुत बड़ा मैकेनिज्म है और ओवरऑल पाकिस्तान में ग्रोथ को आगे लेकर जाना है, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज तो वो है। उसके साथ आदिल साहब फॉरेन पॉलिसी का इशू जुड़ा हुआ है, लेकिन तीसरा चैलेंज भी बाकी दो के बराबर नहीं तो कम से कम बड़ा जरूर है, और वो ये है कि पाकिस्तान की जमहूरियत को फाशिज्म से बचाना है। अब हालात यकीनन मुश्किल हैं, लेकिन मुल्क ने आगे चलना है, आगे बढ़ना है। एक कमजोर इत्तेहादी हुकूमत सख्त मुश्किल माशी हालात में कैसे आगे बढ़ेगी, वे आउट क्या होगा, और इस वक्त एक जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरत हीलिंग की है, क्या वो हो पाएगी, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। हमें आज ज्वाइन किया है पाकिस्तान के 3 नामवर सीनियर सहाफ़ी और कमेंटेटर्स हैं। आमिर ज़िया साहब ने कराची से हमें ज्वाइन किया है, अमार मसूद साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि महमूद जान बाबर साहब जो हैं वो पेशावर से इस वक्त हमारे साथ हैं। आमिर ज़िया साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो बातें मैंने की उसमें ज़ाहिरी बात है मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आगे भी तो बढ़ना है। अब आपको इसमें आप वे आउट क्या देंगे, किस तरह से रियासत को और किस तरह से हुकूमत को आगे बढ़ना चाहिए? जिन कमजोरियों की और जिन मसाइल की आपने निशानदेही की, उस पर तो मैं बिल्कुल 100% मुत्तफिक हूँ कि बहुत ही नामसाइद हालात हैं, और लोगों को जो ये ख्याल था कि इंतखाबात के बाद मुल्क में इस्तेकाम आएगा, वो इस्तेकाम हमें आता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी इल्जामात लग रहे हैं मुबैना धांधली पर, उसकी हर सूबे में अलग कैफियत है। बलूचिस्तान में कॉन्फ्रेंस जमातें जो है मैदान में है, सिंध में GDA जो कभी एहतजाज की सियासत नहीं किया करती, GDA जो है वो मैदान अमल में है, उसका जमात इस्लामी के साथ जो है रोमांस बढ़ रहा है, ठीक है ना। और मतलब है कि जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ कॉन्फ्रेंस कुव्वतें हैं सिंध में, वो उसके साथ हैं। फिर पंजाब और KP में हम देखते हैं कि PTI जो है वो एक महाजराई की कैफियत में है, तो ये सब कुछ तो हो रहा है। अच्छा, उसमें फिर जाहिर है कि हमें ये भी पता है कि मखलूत हुकूमत जो है वो यूनिटी ऑफ कंट्रडिक्शंस है, और वो एक मजबूरी का एक है जिसके अंदर एक जल नहीं करते एक दूसरे के साथ। इन हालात में ये एक सवाल पैदा होता है, जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि हीलिंग की जरूरत है, तो ये हुकूमत हीलिंग के लिए कितना तैयार होगी। जाहिर है कि जो ताकतवर जिसके पास इख्तियार होता है, इक़्तिदार होता है, वो ये कोई ऑफर कर सकता है। तो क्या इनके पास ख्वाहिश है, क्या इनके पास हुकूमत के पास जो इख्तियार है कि जाकर जो हीलिंग का प्रोसेस का इनिशिएटिव ले सकें, तो ये इनके ऊपर जिम्मेदारी आती है। फिर क्या PTI जो है, अगर उसकी तरफ एक ऑलिव ब्रांच बढ़ाई जाती, तो क्या वो अपनी माजी की जो एक महाजराई की सियासत है उस पर नजर सानी करके
گفتگو کے لیے اور ایک پارلیمانی جمہوریت میں جس طرح حزب اختلاف کا ایک مثبت کردار ہوتا ہے کہ آپ ڈٹ کے مخالفت کریں لیکن زندہ پارلیمنٹ کر رہے ہو، اس کے لیے تیار ہوگی نہیں ہوگی، یا جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ برنک مین شپ جو ہے ہماری یہاں جاری رہے گی. اس وقت آئی ایم افریڈ ٹو سے کہ صرف ہم سب کے سامنے سوالیہ نشان زیادہ ہیں. جب آپ کسی کو نہیں پتا، آپ نے کہا کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں جو اس وقت اقتدار میں ہے اور جن کے پاس اختیار ہے انہیں بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وے فارورڈ کیا ہے. تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وے فارورڈ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ٹویٹر پہ اگر ہم بند کر دیں گے تو وے فارورڈ ہوگا، ذرا ہم لوگوں کو کنٹرول کر لیں گے، جو شور مچا رہے ہیں ان کو گرفتار کر لیں گے، لیکن یہ وے فارورڈ نہیں ہے. وے فارورڈ کا جو آپ نے اشارہ دیا عادل کہ ایک گرینڈ ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. سیاسی جماعتوں کو ان کو لیجیٹیمیٹ پولیٹیکل اسپیس ملنی چاہیے. بھی تسلیم کرے کہ ٹھیک ہے فراڈ الیکشن ہیں دنیا کے حساب سے ہمارے، لیکن اب آپ متحمل نہیں ہو سکتے کہ وقت احتجاج کریں. تو آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ایک دوسرے کو ذرا سا مطلب ہے گیو اینڈ ٹیک کر کے پھر سال بھر بعد 2 سال بھر بعد پھر دیکھیں گے جی کس طرف چیزیں جاتی ہیں. جی عادل. جی عمار مسعود صاحب، عامر جہاں صاحب نے بڑا اچھے طریقے سے اس کو سم اپ کیا. اس میں 2-3 پوائنٹس. ایک تو وے فارورڈ جو ہے میرے خیال میں گرینڈ ریکنسیلیشن ایٹ لیسٹ جو اکانومی ہے اس پر بہت زیادہ ضروری ہے، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی ختم کرنے کے لیے کچھ رول آف دا گیمز ان سیاسی جماعتوں نے بیٹھ کر طے کرنے ہوں گے. لیکن جو عامر صاحب کا اشارہ تھا کہ دیکھیں اگر تحریک انصاف کی بات کی جائے، ظاہری بات ہے ان کو پولیٹیکل سپیس اسی حساب سے ملنی چاہیے جتنا ان کو مینڈیٹ ملا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ اب چونکہ سنی اتحاد کونسل میں وہ شامل ہو گئے ہیں، اس وقت پاکستان کی قومی اسمبلی میں سب سے بڑی پارٹی وہ ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب وہ یہ اعلان کر دیں کہ نہ نون لیگ کے ساتھ بیٹھنا ہے نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنا ہے، پیپلز پارٹی نے کہا آئیں آپ حکومت بنائیں ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں، وہ چلنے کے لیے نہیں تیار، تو کیسے وے فارورڈ اس کا کیسے نکلے گا؟ پھر پہلی بات یہ ہے کہ عامر ضیاء ہمارے دوست ہے، ان کی بات بڑی ہوتی ہے، ہماری بہت محترم. انتخابات کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے. میرا آج ایک کالم بھی چھپا، اس کا میں 2 جملوں میں آپ کو اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ان انتخابات کے نتیجے میں جس نے جو سوچا تھا اس کو وہ نہیں ملا. کیا آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کا یہ خواب تھا کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملائے؟ کیا مسلم لیگ نون کا یہ خواب تھا کہ وہ آصف زرداری کو صدر بنانے کے لیے سر توڑ کوشش کرے؟ کیا جماعت اسلامی کا یہ خواب تھا کہ وہ پی ٹی آئی کے لیے اپنی نشست سے سبکدوش ہو جائے؟ کیا بلوچستان کی جماعتوں نے کبھی سوچا تھا کہ وہ احتجاج کریں گی اور ان کا احتجاج ٹی وی پر دکھایا بھی جائے گا؟ کیا جی ڈی اے دھاندلی میں احتجاج کرے گی؟ یہ کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، یہ ہمارے گمان میں بھی نہیں تھا. تو یہ سب کسی کو کچھ بھی، وہ ایک فلم کی تارے زمین پر. انتخابات کے نتیجے میں ہوا یہ ہے کہ سارے زمین پر کسی کو بھی ملا نہیں ہے جو ہم سب نے سوچا تھا. لیکن وے فارورڈ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں خوش آئند باتوں کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. پی ٹی آئی کا ایک فیصلہ جس کی ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ تعریف کرنی چاہیے، وہ یہ کہ انہوں نے اسمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا. آپ کو انتخابات میں دھاندلی کا شک ہے تو یہاں میں ویسے یہ بات واضح کر دوں کہ انتخابات میں دھاندلی کے الزامات جو ہیں وہ 2 طرفہ لگ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی الزام لگا رہی ہے. جو دوسری سائڈ پہ ہے کے پی کے میں جو صورتحال ہوئی ہے اس پہ نون لیگ بھی حیران ہے، خوش بدندہ ہے کہ وہاں پہ کیسے ہو گیا. مانسیرا اور ہزارہ اور ایبٹ آباد میں جو جلسے ہوئے وہ تو بہت بڑے ہوئے، لیکن یہ کیا ہوا، بالکل ہی صفایا ہو گیا. تو یہ 2 طرفہ دھاندلی کے الزام ہے. لیکن آپ کی شکایات ہے، الیکشن کے پروسیس سے شکایات ہے، آپ کو دھاندلی کی شکایت ہے، آپ کو یہ چور لگتے ہیں، ڈاکو لگتے ہیں، اس کا فورم، اس گفتگو کا، اس ڈائلاگ کا اسمبلی ہے. کسی جگہ دھرنا دے دینا یا لانگ مارچ کر دینا یا ٹریفک بند کر دینا یا ٹائر جلا دینا یہ حل نہیں ہے. یہ گزشتہ پی ٹی آئی نے بہت عرصہ 2014 کے بعد یہی سیاست کی ہے، لیکن اس کا نتیجہ انتشار کے نتیجے میں مزید انتشار کے سوا کچھ بھی نہیں نکلا. اس دفعہ یوں لگ رہا ہے، اور عمران خان نے پارلیمانی پالیٹکس کو ماضی میں بہت زیادہ اہمیت نہیں دی. آپ نے ہم سب پہ گواہ ہے کہ انہوں نے اپنی ہی قومی اسمبلی سے استعفے دیے، پنجاب اسمبلی توڑ دی، کے پی کے اسمبلی توڑ دی، اس لیے جو بلیو ہی نہیں کرتے تھے. لیکن اب جو وہ اسمبلیوں میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا، یہ بہت اچھا فیصلہ کیا. آپ اپنے اختلافات سارے نپٹائیں، لیکن اس کے لیے فوراً قومی اسمبلی ہے اور حکومت کے لیے
نامساعد حالات ہیں، لیکن ایک ایڈوانٹیج ہے، ہر شخص یہ کہہ رہا ہے یہ حکومت کچھ نہیں کر سکتی اور یہ چند مہینوں کی مہمان، اس کا مطلب ہے ہم نے پہلے زیرو کر دیا، تو اب اگر وہ زیرو رہیں گے تو لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی، ایک نمبر بھی ایڈ کر دیں گے تو لوگ کہیں گے یار کچھ کام کیا ہے۔ ٹھیک، ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ۔ محمود جان بابر صاحب، عمار مسعود صاحب نے ایک بات کی، خیبر پختونخوا کی جانب انہوں نے اشارہ کیا، آپ نے بڑے قریب سے سب کی نہ صرف مہم دیکھی بلکہ الیکشنز وہاں پشاور میں بیٹھ کے، بڑی گہری نظر ہے آپ کی وہاں پہ، ایک تو وہاں کے الیکشنز پر کمنٹ کیا آپ کے لیے یہ سرپرائزنگ تھا کہ جس طرح ANP آلموسٹ وائپ آؤٹ ہوئی، صرف ایک نشست ملی، مولانا صاحب کو جنوبی اضلاع میں جس طرح سے شکست ہوئی، ایک تو کیا یہ سرپرائزنگ تھا؟ دوسرا ایک اس خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ KP میں چونکہ PTI کی گورنمنٹ ہوگی اور ایسا تو کوئی نہیں ہوگا کہ ہر دوسرے تیسرے دن علی امین صاحب ٹرک پہ بیٹھ کے جس طرح پرویز خٹک صاحب آتے تھے، آگے KP پولیس ہوتی تھی، پیچھے 50-60 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، تو یہ معاملہ جو ہے تصادم سے نکلے گا ہی نہیں۔ جی بابر صاحب۔ جی عادل بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں عمار صاحب نے کچھ بات کی تو میں ذرا اس پہ ایک شعر کی صورت میں کمنٹ کرنا چاہوں گا، لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پہ KP میں حالت یہ ہے کہ کسی کوئی بھی خوش نہیں، اور شعر وہی والا ہے کہ اس جہاں میں کسی کو بھی حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا۔ تو یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کی یہی ایک شکوہ ہے ان کا کہ ہمیں تو یہ مل رہا تھا اور وہ تمہاری مدد سے مل رہا تھا، اور اگر مدد نہیں بھی کر رہے تھے تو راستہ تو دے رہے تھے، لیکن ہمیں تو وہ بھی نہیں ملا۔ تو اس میں بہت زیادہ اس وقت گنجلک ہے، لیکن اگر آپ سچویشن کو تھوڑا سا 2018 کے ساتھ کمپیئر کریں تو 2018 میں بھی عوامی نیشنل پارٹی، جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، قومی وطن پارٹی، یہ تمام کی پارٹیاں جو تھیں یہ اس وقت احتجاج کر رہی تھی، اور ان کو اس لیے یہ ان کا شکوہ یہ تھا کہ ان کا مینڈیٹ اٹھا کے کسی اور کو دے دیا گیا ہے، یعنی وہ تحریک انصاف کو دے دیا گیا ہے، اور یہ شکوہ لے کے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ہمیں قومی اسمبلی میں نہیں جانا۔ اس بار بھی وہی پارٹیاں احتجاج کر رہی ہیں، لیکن اس احتجاج کا رخ جو ہے وہ اس وقت دوسری طرف ہے۔ وہ ان کا شکوہ یہ ہے کہ جب ہمارا مینڈیٹ لیا جا رہا تھا، یعنی لوگ بھی اگر تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے تھے تو ہمیں کسی نے بچایا ہی نہیں، یہ جو ہماری سیٹیں کنفرم تھی وہ بھی کسی نے نہیں بچائی، تو ان کو یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کی کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد ہوگی۔ جیسے کہ ہم انتخاب سے پہلے بات کرتے تھے تو ہمیں یہ بات سب کو معلوم تھی کہ ہر پارٹی یہ سوال کرتی ہے کہ اسے کتنا ملنے جا رہا ہے، کیونکہ ہولی سولی کوئی بھی پارٹی اپنے آپ پہ وہ اس وقت انحصار نہیں کر رہی تھی، بلکہ انہوں نے 3-4 الگ الگ چیزوں پہ انحصار کیے ہوئے تھا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کو کچھ مدد ملے گی، 2018 کی کوئی کمپنسیشن ہوگی، لیکن وہ بھی اس بار نہیں ہوئی، اور شاید وہ اس میں بھی بڑی وجہ جو ہے وہ لوگوں کا اپنا موڈ تھا۔ یہاں کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اور انہوں نے زیادہ ووٹر نکلا، ووٹر نے اپنے ووٹ دیے، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ 2018 کی طرح 100% نتائج بدلے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں تو یہ جیت بھی رہے تھے، اور جہاں یہ ہارے ہیں اس وجہ سے ان کا احتجاج 2018 سے زیادہ شدید ہے۔ اور جو علی امین گنڈاپور صاحب آئے ہیں، وہ تحریک انصاف کا فیصلہ سب کے سامنے ہے کہ وہ اس بار ایک ایسا بندہ لے کے آئے ہیں کہ جن کی طرف سے ہم 70% چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ کنفرنٹیشن کریں گے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ، وہ شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے پاس نہیں جائیں گے، محمود خان صاحب بھی کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاسوں میں نہیں جاتے تھے، صوبے کا حق بھی جہاں ملتا تھا یہ خود وہاں نہیں جاتے تھے، اپنا کوئی نمائندہ بھیج دیتے تھے۔ 30% چانسز یہ ہیں کہ وہ اس سچویشن کو سمجھیں، کیونکہ اس وقت صوبے میں ایک مسئلہ ہے، صوبے کو چلانا کسی کے لیے اس وقت ممکن نہیں ہے کہ وہ اسے چلا سکے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو چیز آئے گی اس میں سے 700-800 ارب روپے تو آپ پہ پہلے قرضہ ہے، پھر آپ ابھی پچھلے مہینے تک تو اپنی تنخواہیں بھی نہیں دے پا رہے تھے، آپ کے تعلیمی ادارے بھی بند ہو رہے ہیں کہ جی وہاں پہ آپ فنڈ نہیں دے پا رہے، عام عوام کے لیے بھی آپ کے پاس گورننس اس وقت اس صوبے میں 0 لیول پہ آ چکی ہے۔ اس سب کو اٹھا کے ایک نئے اعتماد کے ساتھ آگے لے کے چلنا، اور وہ علی امین گنڈاپور صاحب ہوں، تو میرے خیال میں اس وقت لوگوں کی جو عام لوگ ہیں، جو تحریک انصاف کا جذباتی کارکن نہیں ہے، جو عام بندہ ہے، جو میرے جیسا بندہ ہے جو کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرا، وہ بڑا پریشان ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ ہوگا کیا اگر یہی صورتحال رہی۔ تو میرے پاس تو اس وقت ایسی کوئی ہوپ نہیں ہے کہ میں یہ سمجھوں کہ یہ آپس میں بیٹھ جائیں گے، میاں شہباز شریف جو ہیں اور آصف علی زرداری صاحب اس صوبے کے لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، کیونکہ پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ اس صوبے کے لوگوں کے ساتھ جو مشکل پیش آئی تھی وہ یہی جواب ہوتا تھا
کہ چھوڑے اس صوبے کے لوگوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے تو تھوڑا سا مزہ تو چکیں. تو ایسا نہ ہو کہ اب بھی کوئی مزہ چکانے والی بات ہوگی تو یہ صوبہ آئندہ 5 سال انہی مشکلات سے گزرے گا جو کہ پرویز خٹک صاحب کے وقت میں گزرا تھا. لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ اس صوبے نے اس وقت بھی یہ کوئی جنت نہیں تھا جب عمران خان صاحب وفاق میں تھے اور یہاں بھی محمود خان صاحب تھے, دونوں جگہ پارٹیوں کی ایک ہی پارٹی کی حکومت تھی. تو میرا خیال ہے پرویز خٹک صاحب والا دور ہم دیکھ رہے ہیں اور کوئی بڑی بات ان بڑی پارٹیوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر رہے کہ وہ اس صوبے کو چلانے کے لیے کوئی دل بڑا کر کے اس صوبے کے لوگوں کو بھی جینے دے کے آئیں جی آپ کو بھی لے کے چلتے ہیں. تو اگر ایسا ہو جائے گا میرے خیال میں یہ جو سچویشن ہے یہ تھوڑی سی بہتر ہو سکتی ہے. لیکن اگر بڑی پارٹیاں جو اس ملک میں وہ اقتدار میں آ رہی ہیں وہ بھی تھوڑا سا اس صوبے پہ نظر کرم کریں. رازین وقت تو چاہتا ہے ایک بریک کا, جس کے بعد ہمارے پینل سے یہ انٹرسٹنگ گفتگو جاری رہے گی. ویلکم بیک. رازین پاکستانی سیاست اور وے فارورڈ پر بات کریں گے. عامر صاحب, پیپلز پارٹی نے جو گین کیا, مطلب صدارت ان کے پاس آ گئی, چیئرمین سینٹ ان کا بن گیا, ڈپٹی سپیکر ان کا بن گیا, کے پی اور پنجاب میں گورنر ان کے, تو انہوں نے بڑا اچھا سیاسی طور پر تو گین کیا, لیکن ان کو سپورٹ کرنا پڑے گا شہباز شریف صاحب کے سخت فیصلوں کو بھی, گورنمنٹ کو بھی. یہ کابینہ میں نہ بیٹھنے کا فیصلہ جو ہے obviously optics یہ ہیں کہ جی ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں, لیکن عوام کو یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہم نے ان پر تنقید کی ہے, تقریریں کی ہیں, انتخابی مہم, تو ہم تھوڑے سے روٹھے بھی ہیں, پیچھے بھی ہیں. یہ کیسے, یہ کیا جو میسج پیپلز پارٹی دینا چاہ رہی تھی, کیا وہ عوام میں وہ اثر رکھے گا وہ میسج؟ ابھی تک تو بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی سیاسی بساط پہ جو چالیں چل رہی ہے تو دیگر سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں کہیں بہتر پوزیشن میں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 18 کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے زیادہ انگریز بنائی ہے اپنی, ایک بات. دوسری بات جیسے کہ آپ خود فرما رہے ہیں کہ وہ حکومت کے اندر شامل بھی ہیں, صدر بھی ان کا ہے, دیگر آئینی عہدے بھی ان کے پاس ہیں, لیکن اس کے باوجود ایک وہ رکھیں گے کہ جی ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے. اب عوام اس کے اندر ان کی پوزیشن کی پذیرائی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو اگلے انتخابات میں پتہ چلے گا, لیکن آن پیپر بری اسٹریٹجی نہیں ہے یہ, کیونکہ جتنا بھی ملبہ گرے گا وہ نون لیگ پہ گرے گا. آپ نے دیکھا کہ 16 ماہ کی معاشی کارکردگی کا جو ملبہ ہے اس پہ تنقید ڈار صاحب پر ہوتی ہے, نواز شریف صاحب پہ ہوتی ہے, نون لیگ پر ہوتی ہے نا. اچھا, اسی طرح کہ اب پھر دوبارہ اگر سب فیصلے کرنے کی بات آئے گی, آئی ایم ایف کا نیا پروگرام آپ کو لینا ہے اور سب فیصلے لینے ہوں گے, کرنی ہوگی, تو پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے اس پہ احتجاج بھی کرتی رہے گی, لیکن وہ اس حد تک نہیں جائے گی کہ ایپل کارٹ کو سیٹ کر دے, وہ چیزوں کو ہلا دے. وقت کہ کوئی اشارہ کہیں سے نہیں ہوتا یا کوئی اور چیزیں جو ہے جو ہمیشہ ہماری سیاست میں ہوتا ہے کہ جی آؤٹ آف پارلیمنٹ جو ہوتا ہے بہت ساری چیز سیٹل ہو رہی ہوتی ہے, تو وہ نہیں ہوتا. وہ سسٹم کو سپورٹ کریں گے, لیکن انہوں نے ایک دوری رکھی ہوئی ہے. مشکل میں سب نون لیگ زیادہ ہے, کیونکہ نون لیگ میں ایک تو آپ کو پتہ ہے سارا ذمہ داری ان کے پاس ہے. تو شہباز شریف صاحب کے پاس ایک دوسری دقت ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی نواز شریف صاحب باہر سے بیٹھ کر انسٹرکشن دیں گے, یعنی کہ بلفاظ دیگر ڈوریاں ہلائیں گے. اگر شہباز شریف صاحب خود مختار وزیر اعظم نہیں ہوتے اور وہ اپنی مرضی کا ان کے پاس وزیر خزانہ نہیں ہوتا, ان کو ہر چیز کیا جاتا ہے, تو وہ مشکل صورتحال ہوگی مینج کرنا. پنجاب میں ان کی بھتیجی ہوں گی, ایک ہم مانے نہ مانے انہیرنٹ تھوڑا سا اس پارٹی کے اندر لوگ سامنے کہتے ہیں کہ جی کوئی خلاف نہیں ہے, تمام شریف جو ہیں بالکل ہیں, لیکن ایک ہے انڈر کرنٹس ہیں اس چیز کے. تو وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب کی جو مینیور کرنے کی کیپیسٹی ہوگی یا وہ ہوگا دباؤ کا شکار ہوں گے, تو کئی جگہ پہ دباؤ کا شکار ہوں گے اپنی مخلوط حکومت کے ساتھیوں کے ساتھ. سامنے ان کے ساتھ ایک مؤثر حزب اختلاف ہے, پھر ظاہر ہے کہ نون لیگ کی اپنی میٹرکس ہے, تو اس کے اندر میں نہیں سمجھتا کہ ان کے لیے چیزیں اتنی آسان ہیں. ایک ان کے پاس جو کوالٹی ہے وہ یہ کہ لچکدار طبیعت ہے, لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں اور اس بہانے وہ لوگوں کو لے کے چلتے ہیں. لیکن جو مضبوط فیصلے کرنے ہوں گے تو میرے خیال میں ایک بڑی ایک دلچسپ صورتحال ہوگی, جس کے بارے میں میرے خیال میں ابھی ہمیں کوئی مطلب بدگمانی نہیں پھیلانی چاہیے. جی ٹھیک ہے. امان مسعود صاحب, نون لیگ مشکل میں ہے, عامر جاب صاحب سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں ہے بھی, کیونکہ انہوں نے اسی جانب اشارہ کیا 16 ماہ کی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کی سیاسی کاسٹ پے کی نون لیگ نے, چاہے وہ مانے یا نہ مانے. اب بھی تقریباً سچویشن وہی ہے کہ فیصلے اگر کرنے ہوں گے نون لیگ کو کرنے ہوں گے اور پولیٹیکل کاسٹ بھی ان کو پے کرنی ہوگی. کچھ ایکسپرٹس جن سے میں ایگری نہیں کرتا, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ نون لیگ مزید سکڑے گی اس گورنمنٹ کے بعد. آپ اس پر کمنٹ کیجئے گا پلیز. اچھا, یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ڈیل ہوئی ہے اس میں مجھے کافی زیادہ انفارمیشن ہے. کچھ
कुछ इन्फॉर्मेशन आपके शो में बताई जा सकती है, कुछ बिटवीन द लाइन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पहली बात तो ये है कि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब को शेरवानी का बहुत शौक चढ़ा हुआ था और वो हुकूमत लेने के लिए बड़े बेताब थे। दरहकीकत ऐसी सिचुएशन नहीं है। एक स्टेज ऐसी आई इन मुज़ाकरात में कि जब वो वाकई बहुत संजीदगी के साथ ये चाह रहे थे कि ये जो है पीटीआई अगर किसी और जमात के साथ हुकूमत बनाना चाहती है तो वफाक में जब बनाए, लेकिन नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं हुई और उन्होंने बहरहाल हुकूमत बनाई। दूसरा, ये तासुर जो मीडिया में दिया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है कि नवाज शरीफ साहब नाराज हो गए हैं, एक कमरे में वो रूठ कर बैठ गए हैं, उन्हें डिप्रेशन हो गया है, वो उदास हो गए हैं, वो किसी से बात नहीं कर रहे। मेरी इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ साहब हर मामले में शामिल है उनको और हर फैसले की तौसीक उनसे ही करवाई जा रही है और वो पार्टी का साथ उस तरफ है, बिल्कुल तरह से। जो पीपल्स पार्टी का फैसला है वज़ारत न लेने का, वो बिल्कुल काबिल फहम है, इसलिए कि पीपल्स पार्टी के दो मसाइल हैं। पहली बात ये है कि बिलावल भुट्टो के बॉस थे पीडीएम की हुकूमत में शहबाज शरीफ बुलाते थे, बिलावल भुट्टो को आना पड़ता था, उनके पीछे चलना पड़ता था। चले महमूद जान बाबर साहब, टाइम मेरे पास बहुत ही, ये बताइएगा ये जो एएनपी ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है और मौलाना साहब भी थ्रेटन कर रहे हैं, इसका कोई असर हो पाएगा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई असर मैं देखूं। उसकी वजह यह है कि ऐसे एहतजाज पहले भी होते रहे हैं और इस वक्त कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां पर ये फैसला हो सके और किसी के लिए किसी को हटा के किसी को लाना इस वक्त मुमकिन नहीं। उसकी वजह यह है कि सबके पास एक तो अपना पूरा का पूरा रिजल्ट्स का रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, दूसरे सोशल मीडिया की रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं और एक बार कह दिया गया है कि ये हार चुके हैं, तो अब किस फोरम पे आप इन्हें जितवाएंगे? या तो आप अदालत से कुछ कर सकते हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ कर सकता है, इसके अलावा तो कोई फोरम नहीं। और वहां से मुझे ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा जिसकी वजह से मौलाना साहब और एएनपी मुतमईन हो सके। जी चले, महमूद जान बाबर साहब और आमिर ज़िया साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद पाकिस्तानी मईशत पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करते हैं माशी चैलेंजेस की। आने वाले दिनों में मुल्क में हुकूमत तो जरूर बदल जाएगी अब, लेकिन माशी चैलेंजेस जूं के तू रहेंगे, मजीद सख्त होंगे। ये चैलेंजेस नए नहीं हैं, लेकिन मुल्की हालात ने उन्हें संगीन तर कर दिया और आलमी इदारों की रिपोर्ट्स भी खतरे की घंटियां ही बजा रही हैं। IMF ये कह चुका है कि वो स्टैंड बाई एग्रीमेंट की आखिरी किस्त के इजरा के लिए निगरान हुकूमत की बजाय मुल्क की नए आने वाली हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। मौजूदा IMF प्रोग्राम मार्च में खत्म होने वाला है और ब्लूमबर्ग की हालिया रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि नई हुकूमत फौरी तौर पर IMF से रुजू करे। इसके अलावा एक और बड़ा चैलेंज रवा माली साल के दौरान कम से कम $25 अरब के बैरूनी कर्जों या आप उसे डेब्ट सर्विसिंग जो भी कहें उसकी अदायगी होगा, क्योंकि यह रकम मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर से तकरीबन 3 गुना ज्यादा है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी मार्केट में पाकिस्तान के तकरीबन $1 अरब मालियत के बॉन्ड्स भी अप्रैल में मैच्योर होने जा रहे हैं। अगरचे इस अदायगी की मद में मुल्क के दिवालियापन का खतरा तो जाहिर नहीं किया जा रहा, लेकिन ये अदायगी मुल्क में डॉलर्स के ज़खायर पर बोझ जरूर डालेगी जो इस वक्त $8 अरब के करीब हैं। IMF के प्रोग्राम में जाना हुकूमत की मजबूरी होगी और यकीनी तौर पर इसे सख्त फैसले भी करने होंगे, जिसके नतीजे में पहले ही गैस और बिजली के बिलों से सताए अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ बढ़ेगा। इन्हीं चैलेंजेस की निशानदेही मुल्क के सीनियर सियासतदान भी प्रोग्राम में कर चुके हैं। हुकूमत क्रेडिबिलिटी से महरूम जब गैर मकबूल फैसले करेगी, लोगों के कमर तोड़ महंगाई एक दफा फिर उसकी लहर आएगी, गैस बिजली कीमतें उनकी ऊपर जाएंगी, तो लोग तो फिर यही देखेंगे कि एक ऐसी हुकूमत जिसको मैंडेट भी ना हो और फिर इस तरह के फैसले भी करे, तो लोगों के अंदर रिएक्शन मुझे तो बढ़ता नजर आ रहा है। सियासी बेयकीनी खत्म नहीं होगी। तो मैं समझता हूं कि जो दो बड़े पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं, जिसमें एक महंगाई है और दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि हम IMF से डील करते हैं तो नहीं। अब साबिक वजीर खजाना डॉक्टर हफीज पाशा भी गुज़श्ता रोजी हमारे प्रोग्राम में आने वाली हुकूमत को मुल्क की बेहतरी के लिए इंतहाई सख्त फैसले करने का मशवरा दे चुके हैं। उनके बकौल अगर सख्त फैसले ना लिए गए तो हालात मजीद मुश्किल होंगे। आइडियोलॉजिकली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग में वाज़े तौर पर फर्क है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के मुश्किल डिसीजंस ले पाएंगे। ये पाकिस्तान के लिए भी जरूरी है, हमें भी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्रिएट करने हैं और रुझान टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की तरफ जाना ही जाना पड़ेगा। और नाज़रीन, हमने अवाम से भी ये जानने की कोशिश की कि आने वाली हुकूमत से वो क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं,
ان کیا ہمیں بتایا گیا، ذرا سنیے. مزید بڑھے گی، آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں اناج بھی مہنگا ہوگا، پیٹرول بھی مہنگا ہوگا، عوام پس رہی ہے. یار جو معاشی حالات تو انہوں نے پہلے ہی مہنگا کر دیا سب کچھ، تو آنے والی حکومت سے تو کچھ توقع اس لیے نہیں ہے کہ یہ مشترکہ حکومت ہے، کوئی کام کرے گا نہیں کرے گا. اللہ کرے کہ ہمارے معاشی حالات اچھے ہو جائیں اور ایسے ایماندار لوگ لائیں جو ملک و قوم کی ترقی کے لیے کوشش کریں. حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے. آئندہ جو حکومت آئے گی تو وہ کس طریقے سے مینج کرے گی؟ پھر IMF سے قرضے رہے گی. مہنگا تو مہنگا ہی ہے، کیا کرے انسان، غریب کوئی پیٹ میں کھا لے جا، کیا کر سکتے بھائی. قدم قدم پہ ہر روز جو ہے نا دہاڑی ہے اور جو ہے نا دہاڑی بڑھ نہیں رہی ہے اور ریٹ بڑھے جا رہے ہیں، ہر چیزوں پہ ریٹ بڑھے جا رہے ہیں. مہنگائی ہے، دن بدن مہنگائی آسمان پہ جا رہی ہے. تو ناظرین، نئے حکومت کی جو اکنامک چیلنجز ہیں اور پاکستان کے لیے وے فارورڈ ان حالات میں کیا ہو سکتا ہے، جب عوام کے آپ نے تاثرات جان لیے، تفصیلی گفتگو کریں گے. بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سابق سربراہ ہارون شریف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے علاوہ یوسف نظر صاحب جو کہ انٹرنیشنل اکنامک ایکسپرٹ ہیں اور سٹی گروپ انویسٹمنٹ کے سابق سربراہ بھی ہیں. ہارون شریف صاحب، آپ سے آغاز کروں گا. یہ جو اب سچویشن بن چکی ہے، ہم نے ایکسپرٹس کو بھی ان کی بھی جو یہاں پر رائے ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھی. مارچ میں IMF کے پاس جانا ہے. آپ کو جو امیڈیٹ چیلنجز ہیں نئی جو آنے والی حکومت ہوگی وہ کیا نظر آ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. پہلی جو چیز ہے جس پر تھوڑی کیا کافی تشویش ہے کہ جب جو کولیشن گورنمنٹ ہے ابھی تک ان کے جو مینیفیسٹوز تھے اس کے اندر کوئی سیریس اکنامک ریفارمز کا ذکر نہیں دکھائی دیا. اب کیا یہ ایسی ٹیم بنا پائیں گے جو IMF کو ایک اپنا کچھ ہوم گرون پروگرام دے پائے گی؟ اور یہ نکتہ بہت اہم ہے. IMF کے پاس جانا تو آپ کو ہے، لیکن آپ کو IMF کے پاس کس بنیاد پہ جانا ہے اس کی بہت تیاری کی ضرورت ہے، جو کہ ہماری بیوروکریسی میں وہ جان نہیں ہے. تو آئے وڈ ہوپ کہ ہماری حکومت کچھ ایسے لوگوں کو رابطہ کر چکی ہوتی کہ جناب ہم جب IMF کے پاس جائیں تو ہمارے پاس ملٹیپل آپشنز ان کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے موجود ہوں. یہ نمبر 1 چیلنج ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ جو اکنامک ٹیم بناتے ہیں اس کے اندر ایک یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ کوئی ایک ایسا ٹیکنوکریٹک ٹائپ فائنانس منسٹر ہو جو سنبھال لے. یہ چیزیں ادارے سنبھالا کرتے ہیں. جو فائنانس منسٹر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ ایک سپیس کریٹ کریں ایکسپرٹس کے لیے کہ اس نے پرائیویٹائزیشن کا کام کرنا ہے، اس نے میکرو اکنامک سٹیبلٹی کا کام کرنا ہے، اس نے گروتھ سٹریٹجی پہ کرنا ہے، اور وہ خود ایک کولیشن کے اندر کنسنسس بلڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. ہماری جو ایک غلط فہمی یہ ہے کہ ہم کسی اکاؤنٹنٹ کو یا بینکر کو یا کسی ایک کو پکڑتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ جب آپ سنبھال لیں. یہ ڈیلیگیٹ کرنا پڑے گا ایکسپرٹس کو اداروں کے تھرو. یہ دوسرا چیلنج ہے. تیسرا جو بڑا چیلنج ہے جو عوام کا نیکسس ہے، جہاں پر 30% انفلیشن ہے، 22% شرح سود ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی سپیس شرنک ہوئی ہے، صرف سرکار قرض پہ قرض لے رہا ہے. تو اس کے لیے آپ کو لوگوں کے لیے روزگار فراہم کرنے کے لیے کچھ ونرز پک کر کے پالیسی انٹرونشن کرنی ہوگی، نہ کہ ریئیکٹیو ٹرانزیکشنل انٹرونشن کریں، کیش ٹرانسفر بڑھا دی یا کسی کو سبسڈی دے دی. ہمیں ایک پالیسی شفٹ کی طرف جانا ہے. ان چیلنجز کو دیکھتے ہوئے جو سخت فیصلوں کی بات کی جا رہی ہے وہ آپ کے بہت زیادہ نہیں لیکن سمت دینے کے لیے کرنے پڑیں گے. مزید قرض نہیں لے سکتے. ہمیں اپنے پروفٹیبل ایسٹس کو پلیس کرنا پڑے گا ٹو گیٹ سم منی ان، نہ کہ لاس میکنگ کو جس کے اندر ہمارے پاس کوئی انفلو نہیں آ پائے گا. ٹھیک. یوسف نظر صاحب، 3 چیلنجز کا ذکر کیا ہارون شریف صاحب نے. ایک تو کیا آپ ان سے کتنا ایگری کرتے ہیں، کیا اس میں مزید آپ ایڈ کریں گے؟ اور آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے یہ چیلنجز سارے ہیں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، ایک کمزور کولیشن بن گئی ہے، لیکن کچھ نہ کچھ وے فارورڈ تو طے کرنا پڑے گا. وہ وے فارورڈ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ دیکھیے، شکریہ عادل صاحب آپ کا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو امیڈیٹ چیلنجز ہیں اس پہ تو آئی تھنک براڈ اگریمنٹ ہے کہ جی ہمیں IMF سے ریویو کرنا ہے، پروگرام جو ہے ایک نئے پروگرام میں جانا ہے. لیکن
जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जैसा कि आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा कि कोई जो 25 बिलियन डॉलर की जो हमारी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है, उसमें जो IMF की रिपोर्ट अभी जनवरी में आई है, वो भी उसके मुतालिक जो है वो खदशात का इजहार कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला है, हमें इस वक्त इस बात की ये समझने की जरूरत है कि हमें फाइनेंस मिनिस्टर की सूरत में एक ऐसा लीडर चाहिए, और जहां तक जो पूरा जिसके पास एक विजन हो। मैं जो ये बात कही गई कि हमें अकाउंटेंट्स और जो बैंकर्स को हम जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट समझते हैं, मेरे ख्याल से उससे थोड़ा हटना होगा, इसलिए कि जो चैलेंजेस हैं पाकिस्तान को इस वक्त वो इतने बड़े हैं कि मेरे ख्याल से सन 70 के दिहाई के बाद से हमें इतने बड़े चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ा। आमतौर पे आता है कि जी IMF से बात कर लें, प्रोग्राम इंप्लीमेंट करें। पहली बात यह है कि IMF जो प्रोग्राम होता है वो स्टेबलाइज करता है, आपको स्टेबलाइजेशन मेजर्स करता है, वो कोई ग्रोथ का कोई इकोनॉमिक वे फॉरवर्ड वो IMF आपको नहीं देता है, ये आपका काम है। इसलिए कि IMF का कैरेक्टर यही है, ये रोल यही है कि वो आपको इमरजेंसी में इमदाद देता है, और फिर जो फॉरेन एक्सचेंज को और जो एक्सटर्नल रिजर्व्स हैं पोजीशन, उसको स्टेबलाइज करने को कहता है। तो जहां तक स्टेबलाइज करने की बात है, ठीक है, वो अपनी जगह उसकी बड़ी अहमियत है, लेकिन मुल्क की लीडरशिप को ये देखना है कि वो आगे कैसे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से जो इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप टैक्स कलेक्शन में इजाफा ना करें, इस पर तवज्जो ना दें, वो बहुत जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आप पाकिस्तान में बैरूनी सरमाए को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए कि जो बैरूनी सरमाया है प्राइवेट सेक्टर में, जो ग्लोबल कॉरपोरेशन जो हैं, ये वो हैं जिनकी कैपेसिटी इन्वेस्ट करने की जो हुकूमत है उनसे कहीं ज्यादा है, और जो ग्रोथ आती है वो इन्हीं के जरिए आएगी। इसलिए कि पाकिस्तान में सेविंग्स रेट बहुत कम है। पाकिस्तान में जो डोमेस्टिक कैपिटल है, जो बैंकिंग फॉर एग्जांपल आप सेक्टर में जाएं, 50% से ज्यादा जो है वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टेड है। तो आपको अगर चाहिए जी कि आप आगे बढ़ें और वे फॉरवर्ड क्या हो, तो आपको ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान के जो एज अ होल स्ट्रक्चर में, इकोनॉमिक सिस्टम्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में वो क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से बैरूनी सरमाया पाकिस्तान नहीं आता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत और वे फॉरवर्ड पर यह गुफ्तगू जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। हारून शरीफ और यूसुफ नजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हारून साहब, जो यूसुफ नजर साहब ने बात की कि एक इमीडिएट जो चैलेंज होगा वो 25 बिलियन डॉलर्स की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है, और IMF ऑलरेडी उसके बारे में कंसर्न है, और लेकिन वो कवर हो सकता है बैरूनी सरमायाकारी से। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी जगह पर मौजूद है, वी होप और दुआ है कि वो खत्म हो, कम हो, लेकिन इन दोनों को मिला के वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि एक जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग है वो भी हो, लेकिन हम अट्रैक्ट कर पाएं मौजूदा हालात के बावजूद, डोमेस्टिक इश्यूज के बावजूद, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बावजूद, कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं सरमायाकारी को? जी, ये सरमायाकारी जो है, देखे ना, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज लाने के 3 तरीके हैं। एक तो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट आपकी ओवरनाइट नहीं बढ़ पाएगी। रेमिटेंसेस हैं, वो कुछ लेवल तक आती हैं लेकिन बढ़ेंगी नहीं, क्योंकि जो लोग बाहर भी रह रहे हैं उनके ऊपर आजकल प्रेशर्स हैं। अब तीसरा चीज है कि सरमायाकारी को कैसे लाया जाए। अब सरमायाकारी 3 चीजें मांगती है आदिल। नंबर 1, वो एक अच्छी पॉलिसी और इंसेंटिव मांगती है, जो कि आपके एग्जिस्टिंग लोग जो बैठे हैं पहले तो उनको खुश रखें, और उस पॉलिसी का तसलसल मांगती है। जब हम एक पॉलिसी को पॉलिटिसाइज कर देते हैं तो तसलसल नहीं आता, क्योंकि हम कंस्टिट्यूएंट्स को प्लीज करने के लिए उसमें तब्दीलियां लाते रहते हैं। जो मैंने पहले बात की थी कि हमें इदारों को सख्त मजबूत करके इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा, ताकि ये सरमायाकार का एतबार इदारों पे आए, इकोनॉमिक मैनेजमेंट के, ना कि वो हर चीज के लिए कैबिनेट जाए। अगर बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन कमीशन, जो हमारा चीन का इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन इकोनॉमिक जोन्स का है, जैसे कि SIFC का एक कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म था, अगर इन इदारों पे मजबूत CEOs लगाए जाएं और उनको डेलीगेटेड अथॉरिटी दी जाए,
تو وہ پھر لوگ آنا شروع ہوں گے. دوسرا چیز ان کا یہ ہے کہ اگر وہ آئیں گے کمائیں گے تو جس اس میں ڈالر کی کمی ہے وہ اپنا منافع کو ریپیٹریٹ کیسے کر پائیں گے. ہمیں اس کے لیے فنڈ بنانا ہوگا, رسک کو ختم کرنے کے طریقے کرنے ہوں گے. دیکھیں نا, اگر انفارچونیٹلی روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو ڈالر ٹرم میں آپ کی انکم گھٹ جاتی ہے. سو ہمیں وہاں کمفرٹ دینے کے لیے ایکسپرٹس کو چاہیے کہ بیٹھیں اور اس کی تدابیر کریں, گارنٹیز لائیں, ایسکرو اکاؤنٹ کھولیں ان کو تاکہ کمفرٹ دے سکیں. تیسری اور آخری چیز ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن. اگر کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو ہمارے کورٹ کچہری میں تو حل نہیں ہو سکتا. بہت سے ممالک نے اس کے حل نکالے ہیں. کوپریٹ اکنامک زون بنایا جاتا ہے, دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر ہے, قطر فائنینشل سینٹر ہے, جہاں پر انٹرنیشنل کمپنیز رجسٹر ہوتی ہیں, انٹرنیشنل لا کے تحت آپریٹ کرتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ حل نہیں ہے. حل یہ ہے کہ آپ کسی کو ڈیلیگیٹ کریں, ایسے شخص کو جس کو یہ کام آتا ہو, اور ان کو ادارہ جاتی انڈیپینڈنس دیں تاکہ ان کے اوپر اعتبار ہے کہ ہر چیز کے لیے سفارش لے کے وزیر کے پاس یا وزیر اعظم کے پاس نہیں جانا, یہ کام ہو جائے گا. پھر اعتبار ریوائیو ہونا شروع ہوگا. ابھی امیڈیٹلی تو ہمیں اپنی جو پروفٹیبل حکومت کی کمپنیز ہیں, او جی ڈی سی ایل ہے, پی ایس او ہے, نیشنل بینک ہے اور کچھ اور ہیں, ان کے شیئرز کو فوراً سے پیشتر ہمیں پلیس کرنا چاہیے انٹرنیشنل انویسٹرز کے پاس, تاکہ چاہے بھلے 300-400-500 ارب کہہ رہا ہوں ملین ڈالر آئے, ایک سگنل جائے کہ پاکستان میں کچھ انفلو آنا شروع ہوا ہے. یہ ایک جلدی کام ہو سکتا ہے کیونکہ یہ لسٹڈ کمپنیز ہیں. جی اچھا یوسف نظر صاحب, یہ بتائیے گا کہ ایک تو $1 بلین کے بانڈز جو ہے وہ میچور ہو رہے ہیں اپریل میں, دوسرا $25 بلین کی جو آپ نے ایکسٹرنل فائنانسنگ کی بات کی, روپے جو ہے کیا آپ کو انڈر پریشر دکھتا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر یہ مزید یہاں سے ڈی ویلیو ہوتا ہے تو پھر آبویسلی آپ کو پتہ ہے وہ ڈائریکٹلی امپیکٹ ہوگا, انفلیشن بھی بڑھے گی, اور ہم تو کافی جو امپورٹس کرتے ہیں ان کی قیمتیں, پھر تیل اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں جو ہیں اس سے وہ بھی اوپر جائیں گی. اس پہ اگر آپ کمنٹ کریں کہ جو حالات ہیں وے فارورڈ, کہاں آپ کو روپے کھڑا نظر آتا ہے؟ دیکھیے اس کا انحصار اسی بات پہ ہے کہ جو ہمارے ایگزسٹنگ لیول آف ریزروز ہیں, اگر آئی ایم ایف سے اگریمنٹ ہو جائے, ہمیں تھوڑی ایکسٹرنل فائنینسنگ بھی آ جائے اور ہم ریزروز کو اس لیول پہ مینٹین کر سکیں تو پھر روپے جو ہے وہ اتنا پریشر میں نہیں آئے گا. لیکن اس کا سارا دار و مدار جو ہے وہ اسی بات پر ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے نیگوشیٹ کرتے ہیں اور کتنے جو ہے ہم بیرونی سرمایہ کاری اور جو ایڈ ہے جو ہمیں دوست ممالک سے ملتی ہے اس کو ہم لے سکتے ہیں. تو یہ تو ایک بہت شارٹ ٹرم ٹیکٹیکل بات ہے. میں پھر اس طرف جاؤں گا اگر آپ اجازت دیں 1 منٹ کے لیے. سر یہ جو ہماری اپروچ ہے ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو ایوری بڈی کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو سارے کام کرنے چاہیے, میں بنیادی طور پہ کانسیپچولی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا. ہمارے یہاں جو گورنمنٹ بیوروکریسی ہے, جو ریگولیشنز جو ہیں, وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں انویسٹمنٹس میں. میرے خیال سے ان کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں 2 میں ٹرمز استعمال کروں گا, ایک ہے ڈی ریگولیشن اور ایک ہے ڈیوولوشن. ڈیوولوشن سے میری مراد یہ ہے کہ بہت سارے ملکوں میں, جس میں چائنا بھی شامل ہے, انڈیا بھی شامل ہے, انہوں نے اپنی پروونشل گورنمنٹس کو اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ آپ فارن انویسٹر سے نیگوشیٹ کریں, تاکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ پروونشل گورنمنٹس پھر آپس میں کمپیٹ کرتی ہیں. ہمارے یہاں ہر چیز کو یہ بدقسمتی سے ٹینڈنسی یہ ہے کہ ایک شخص میں یا ایک ادارے میں یا بالکل ٹاپ پہ جو ہے سینٹرلائز کر دیا گیا ہے. یہ اپروچ جو ہے چل نہیں سکتی ہے, اس لیے کہ دنیا بڑی کمپیٹیٹو ہو گئی ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ مارکیٹس کو اس بات کو اجازت دیں کہ وہ فریلی آپریٹ کریں, وہ زیادہ ایفیشنٹ ہوگا, وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو میں پھر اسی طرف آ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فارن ایکسچینج ریزروز بڑھیں, اس سے روپے کی قدر جو ہے وہ لانگ ٹرم میں, میڈیم ٹرم میں زیادہ اسٹیبل ہوگی, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ انویسٹمنٹس کو اٹریکٹ کرنے کے لیے جو بڑے بڑے جو ریفارمز کی ضرورت ہے ان کو لیجئے. وہ یہ ریفارم جو ہے اس میں انویسٹمنٹ بورڈ بڑھانے سے یا کسی ادارے میں اچھے لوگ لگانے سے نہیں آئیں گے. میں خود رہ چکا ہوں, I was responsible for billions of dollars of investments. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم کسی ملک میں انویسٹ کرتے تھے تو ہم پہلی بات یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں جو پورا جو گورنمنٹ ریگولیشنز ہیں وہ کیا رکاوٹ ہیں یا وہ انکریج کر رہے ہیں انویسٹمنٹس کو.
पाकिस्तान जो है इस लिहाज से उसका शुमार जो है कोई अच्छी फहरिस्त में नहीं होता है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो मसला है वो ये है कि क्या यहाँ क्वालिफाइड जो है लोग जो हैं अवेलेबल हैं। पाकिस्तान की इस वक्त ये हालत है कि ब्रेन ड्रेन है, कि जो लोग क्वालिफाइड हैं वो सब जो है बाहर जाने के लिए जो है तुले बैठे हैं या जाना चाहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल जो चीजें हैं ये फंडामेंटल हैं। मुमकिन है ये आपकी हेडलाइंस ना बना सकें, बट दे आर मच मोर इम्पॉर्टेंट। जो बहुत सारे लोग जो हेडलाइंस में कहते हैं कि जी आप इन्फ्लेशन को फाइट कर लें, आप जो है करंट अकाउंट डेफिसिट को कर दें, ये सब चीजें जो हैं ये कोई अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है। वी नीड पीपल विद लीडरशिप स्किल्स, नॉट लीडरशिप बल्कि विजन हो कि दुनिया में जो दूसरे ममालिक ने जब वो क्राइसिस में फंसे हैं तो उनसे निकलने के लिए किस तरह के इकदाम किए थे। तो मैं फिर उस बात पे एम्फसाइज करूंगा कि इस वक्त हमें विजन की जरूरत है, हमें एक ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो मुल्क को ये इस तरफ ले जा सके कि हम गवर्नमेंट की और जो स्टेट के इंटरफेरेंस हैं उसको कम करें और प्राइवेट सेक्टर को मौका दें कि वो आगे आके अपना रोल प्ले करें। ठीक, चलिए यूसुफ नजर साहब, हारून शरीफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट्स और जो आपका इनपुट था, डिस्कशन थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफ़िज़।